نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہم ریاض الصالحین کا 36واں باب النفقۃ علی العیال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا معنی ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. ارشاد خداوندی ہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا. وقال تعالی لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے. خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے. وقال تعالی وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا عوض دے گا. اس کے بارے میں پہلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے فی سبیل اللہ خرچ کر ڈالا، ایک دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کا تو نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں میں خرچ کیا. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا. پچھلی مرتبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج کا یہ باب مردوں کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے ذمہ اپنے گھر والوں کا کھانا پینا، کپڑا، تعلیم، لباس اور ان کی دیگر تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے امام نووی نے اپنی کتاب میں پہلے تو دلیل کے طور پر یہ 3 آیات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق سورۃ البقرہ سے ہے، دوسری کا تعلق سورۃ الطلاق سے ہے، اور تیسری کا تعلق سورۃ السبا سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب دودھ پلانے کے زمانے میں ہو اور بچے کو پالنے کا خاص طور پر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں یہ آیت جہاں پر بیان ہوئی ہے اس کا کانٹیکسٹ کچھ اس طرح ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس بچے کی پرورش کے لیے بیوی کو خرچ دے جس کو وہ عورت پال رہی ہے، اگرچہ اب اس عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. لہذا اس میں رزقهن و کسوتهن شامل ہے. رزق میں صرف کھانا نہیں آتا بلکہ انسان کی وہ تمام ضروریات آ جاتی ہیں کہ جو اس کے جسمانی ضروریات کے لیے ہوں، لیکن خاص طور پر عموماً رزق کا ذکر جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کیا جاتا ہے. اور خصوصاً یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کی غذائی ضروریات عام دنوں کی ضروریات کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے یہاں رزق سے مراد صرف روٹی نہیں یا کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ وہ دوائیاں یا وہ ایسی چیز بھی شامل ہے کہ جو اس کی نرشمنٹ کے لیے ضروری ہوں. وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا لباس بھی، یعنی اگرچہ کھانا جو کھائے گی اس میں سے تو بچے کو دودھ پلانے میں کچھ نہ کچھ حصہ چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یعنی اس کی دوسری ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا. اگر یہ ان حالات کے لیے ذمہ داری ڈالی گئی تو عام حالات میں جبکہ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو اس صورت میں یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. پھر فرمایا بالمعروف، بھلے طریقے سے، اس پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، اس کو تنگ کر کے نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کے ناجائز دباؤ ڈالتے ہوئے نہیں، یا وہ پیسے کو ترستے ہوئے یا بھیک مانگتے ہوئے تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ بھلے طریقے سے اور اچھے طریقے سے. اور معروف میں ایک تو معنی یہ بنتا ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ، اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے
کہ معروف طریقے سے عام رواج کے مطابق، یہ نہیں کہ عورت بچے کو باپ کی کمزوری سمجھتے ہوئے زیادہ مطالبہ کرے، یا باپ جو ہے وہ بچے کی کمزوری ماں کے لیے سمجھتے ہوئے اس کے حق میں کچھ کمی کرے۔ اس کے لیے ایک ایسا معیار دے دیا گیا کہ دونوں ایک چیز کو سامنے رکھیں، اور وہ یہ کہ کسی کے اوپر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے، لہذا وہ رائے اختیار کی جائے جو دونوں کے لیے معتدل ہو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر کتنا خرچ کرے، اس کو کیا دے، تو اس کے لیے ایک معیار دیا گیا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا ہو یعنی اس کے پاس تھوڑا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، یعنی اس کے اوپر ذمہ داری اتنی ہی ہوگی۔ گویا کہ یہاں پر کوئی فگر مقرر نہیں کیا گیا کہ 500 دے گا یا 5000 دے گا یا 5 لاکھ دے گا، جتنی شوہر کی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح نیچے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر ایک سے اتنا ہی سوال کرے گا جتنا کہ اس کو نعمت کا حصہ دیا گیا۔ پھر اس پر مزید توجہ دلانے کے لیے اور اس پہ مزید شوق دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ وما انفقتم من شیء، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو گے، یہ صرف نان نفقے کے بارے میں آیت نہیں ہے بلکہ عام روزمرہ زندگی کے بارے میں بھی ہے۔ جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں نکالو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ یخلفو کا لفظ جو ہے یہ خلف سے نکلا ہے، خلف کہتے ہیں پیچھے، یعنی تم آگے نکالتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں اور دیتا چلا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں اس کا معاوضہ عطا کرے گا، اس کا اجر دے گا، تمہارے مال و دولت میں برکت دے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی تمہارے لیے جمع کرے گا۔ تو گویا مال خرچ کرنے کا دوہرا ثواب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اسی کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، اگرچہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ 10 تھے اور 5 رہ گئے، لیکن وہ 5 نہیں رہتے، وہ دوبارہ پھر 10 ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، انسان کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ اسے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان کے ذریعے اس لیے دلوانا چاہتا ہے کہ اس میں انسان دنیا میں بھی اطمینان اور سکون حاصل کرے، کیونکہ جتنا دے کر انسان کو سکون قلب ملتا ہے اتنا لے کر نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے عوض اس کو جنت عطا کرے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، لے لیے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے پہ اکسایا گیا کہ وہ دینار جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یعنی جہاد میں، تبلیغ میں، دین کی تعلیم میں، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور وہ جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے وہ بھی بڑا اچھا ہے، کسی مسکین فقیر کو دیتے ہو وہ بھی اچھا ہے، لیکن ان سب میں بہترین اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ گھر والے ترستے رہیں، ضرورت مند رہیں، لیکن ان کی ضروریات کو پس پش ڈال کر دوسرے رفاہی کاموں میں زیادہ خرچ کرنے کو زیادہ باعث ثواب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلا کام جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا اس سے کرو جس کی تم عیالداری یعنی تم پر ذمہ ہے یا جس کی تم کفالت کرتے ہو، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اب دیکھیں کہ نفل کی ادائیگی کا بھی انسان کو بہت اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن اگر انسان کے ذمے کوئی فرض رہتا ہو تو پہلا سوال جو ہے وہ فرض کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح اہل و عیال پہ خرچ کرنا جو ہے وہ فرض ہے، فی سبیل اللہ مسکین کو، مسافر کو یا دوسری جگہوں پر دینا نفل ہے۔ اگر نفل کی بجائے پہلے فرض کو پورا کیا جائے تو اس پر دگنا ثواب ہوتا ہے، ایک تو فرض کی ادائیگی کا اور دوسرا مال کو نکالنے کا، اور اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے تصدقتا، جو تم نے صدقہ کیا،
یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے ہاں عموماً صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کالے بکرے کی شکل میں ہو یا کسی خاص غریب کے نام پہ نکالا گیا ہو. حالانکہ انسان اپنی جیب سے جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ صدقہ شمار کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آپ نے کسی غریب ہی کو کھلانے کے لیے اپنے مال سے الگ کر دیا ہو یا وہ زکوٰۃ یا عشر وغیرہ کی شکل میں ہو تو اس سے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس سے خود نہیں کھانا چاہیے. یا نظر کے طور پر کوئی چیز جیسے اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہو کہ مثلا بعض لوگ شکرانے کے طور پر کچھ مان لیتے ہیں اور پھر اس میں سے دیتے ہیں. اگر نیت یہ ہو کہ یہ سارے کا سارا فقراء اور غرباء میں دیا جائے گا تو پھر اس میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان یہ نیت رکھے کہ کوئی چیز خرید کے لا رہا ہے، خود بھی کھائے گا، رشتہ داروں کو بھی دے گا، دوستوں کو بھی دے گا، غریبوں فقیروں کو بھی دے گا، تو ایسی صورت میں اس نیت کے ساتھ انسان ان سب کو، ایون یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو اس میں سے دیتا ہے، اس کا بھی ثواب انسان پاتا ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابی عبد اللہ ویقال ابی عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه في سبیل اللہ رواہ مسلم. حضرت ابو عبداللہ، بعض نے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن کہی، ثوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روایت کرتے ہیں. یہاں ایک بات آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ غلاموں کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا کہ جن کا علمی دنیا میں بھی عمل دخل تھا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ افضل دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار بھی جس کو اللہ کے راستے میں اپنی سواری میں خرچ کرے، اور وہ دینار بھی جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر انسان خرچ کرے. یہ خرچ کرنا جو ہے یہ افضل ترین خرچ کرنے میں شامل ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو جیسے میں نے آپ سے کہی کہ یہ غلام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے، اور آپ سے حدیث بھی روایت کرتے ہیں. اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کا حق سب کو دیا ہے. اگر کوئی آپ کا نوکر بھی ہے یا آپ کی خدمت میں ہے یا معاشرے کا کوئی کسی بھی مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ انسان ہونے کے ناطے اس علم سے استفادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر ان سے ہم تک پہنچا، تاکہ وہ اپنی دنیا میں اپنی روحانی ضروریات کو پورا کر سکے اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کو بھی حاصل کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت عمر کے بیٹے، ان کے غلام تھے نافع. آپ نے بہت سی احادیث پڑھی ہوں گی. سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی لڑی کہا جاتا ہے، کہ جو حدیث اس طریقے سے پہنچے وہ بہترین روایت ہے. اور اس میں دو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے، یعنی عبداللہ بن عمر ان کا غلام، اور پھر اس غلام سے آگے امام مالک لیتے ہیں. امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، دار الہجرہ سے مراد مدینہ منورہ، کہ مدینہ منورہ میں ان کی شان سے بڑا کوئی عالم ہو کر نہیں گزرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے obviously. لیکن آپ دیکھیں کہ علم کی اس بلند ترین مسند تک پہنچنے کے لیے انہوں نے صرف آزاد لوگوں سے نہیں، غلام سے بھی علم حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ خدمت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی کان دھرنے والے تھے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچانے والے، تاکہ وہ علم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. وہ یہ بتاتے ہیں، اور یہ حدیث بھی آپ دیکھیں کہ مسلم کی ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. اس میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کے ساتھ دو اور کام بھی بتائے گئے، اور اس میں فی سبیل اللہ سواری کے اوپر. فی سبیل اللہ سواری سے مراد پہلے درجے پہ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا جو ایک اعلیٰ مقام ہے قتال، اس کے لیے خرچ کرنا. لیکن ہر وہ کام جسے انسان اپنے گھر سے کرنے کے لیے جب نکلے تو
تو اس کام میں اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو، اس میں خواہ علم حاصل کرنا ہو، خواہ کسی بیمار کی عیادت کرنا ہو، خواہ کسی مسکین اور مظلوم کی مدد کرنا ہو، خواہ کسی بھی خیر کے کام میں جو کہ اللہ کی خاطر ہو۔ فی سبیل اللہ جو ہے ایک بہت جامع اور وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ وہ اللہ ہی کے لیے انسان کر رہا ہے، اس میں انسان نہ کسی سے جزا چاہتا ہے، نہ کسی سے شکریہ کا خواہش مند ہے، اور اس پر وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی گاڑی کا پٹرول اس میں ڈالتا ہے یا کوئی ٹیکسی لیتا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ خرچ کرنا جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مال بھی جو اللہ کے رستے کے ساتھیوں پر خرچ کیا جائے، جیسے کسی ایک نیک کام میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں ان سب کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، خواہ وہ اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہوں، ان کو ضروریات کسی غریب اور فقیر کی طرح کی نہ ہوں، لیکن اگر انسان اپنی خوش دلی کے ساتھ ان کے اوپر بھی کوئی مال لگاتا ہے تو وہ مال بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ فرما کر صدقے کے مفہوم کو وسعت دی گئی۔ عموماً جب ہمارے ذہن میں صدقہ یا خیرات کا تصور آتا ہے تو صرف غریب اور فقیر ہی آتے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی اور کام میں خرچ کرنے کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا صرف کسی مظلوم اور بیمار یا تکلیف دہ انسان کی مدد کرنا ہے، جبکہ وہ حصہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی معاشرے کے اندر باہم تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے، آپس میں محبت کے لیے اور مسلمانوں کے اندر یکسوئی، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے کہ ان سب کی منزل ایک ہے، وہ سب ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے اور اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، جو کہ کسی منزل کو اور مقصد کو پانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کے لیے کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن پکار کر فرمائیں گے این المتحابون فیّ، کہاں ہے میری خاطر باہم محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت یہ آتی ہے المتزاورین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرنے والے، زیارت کرنے والے، المتبادلین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والے، یعنی بعض اوقات انسان اس لیے دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو دینا، اس لیے دیتا ہے کہ کسی کو اجر دیتا ہے اس کی مزدوری کا، لیکن وہ موقع کہ جہاں نہ کسی کے اوپر کوئی احسان ہے، نہ مزدوری ہے، نہ جزا ہے، نہ کوئی اس طرح ہے کہ کوئی اس کے اوپر دین ہے اور وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ان لوگوں، ان دوستوں، تعلق والوں پہ خرچ کر رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر ایک خیر کے کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دینار کو اور ایسے مال خرچ کرنے کو بھی بہترین صدقہ قرار دیتے ہیں۔